جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ چار مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی. بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ چار مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے. اچھا, اور آپ کو حیرانگی ہوگی انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو. دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے. آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے, ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے, لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا اور یہ جنگ ہار گئے. پھر ان کی گریپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے, عرب لوگ, وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف لیکن کامیاب نہیں ہوئی. لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی. لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا, امام کعبہ کو, سنت کو اسٹیبلش کر دیا. میں نے حدیث پڑھی ہے, مجھے صحیح کیجیے گا اگر یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آخر کی بہت سی نشانیاں بتائیں. ان میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ علماء کرام جو ہیں وہ اپنے علم سے نہیں اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے. تو ہماری علماء تک یہ بات نہیں پہنچی؟ پتہ نہیں, اس کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. یہ حدیث تو موجود ہے. باقی قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں دین سمٹ کے مکے اور مدینے میں آ جائے گا. اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ابھی کتنی حیران کن بات ہے. بہت سا ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جس میں کہ ہمارا عروج تھا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ جب یہی بیت الحکمہ جس کا کہ انجیل صاحب ذکر کر رہے ہیں, اس کو تباہ کیا گیا, اس کی کتابوں کو جلایا گیا, اور پھر یہاں پہ اتنا خون مسلمانوں کا بہا کہ اس میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب پڑتی تھی تو اس سے چھینٹیں اٹھتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف روایتوں میں جو وجہ آئی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فکر صرف اتنی تھی اس وقت کہ ایک سوئی کے نکے کے اوپر 40 فرشتے بیٹھیں گے یا 70 بیٹھیں گے. اگر یہی فروعی مسائل اس طرح سے رہے آج بھی تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ واپس آئیے بات کر لیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینے میں گزارے. میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کر دیا. اب 10 سال جو وہاں پہ آپ نے گزارے, کم از کم 5 نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی, چھٹی ہوگی اما عائشہ کے ساتھ پڑھی ہوگی, جیسے بھی سمجھ لیں 5 نمازیں تو پڑھی. اب ایک سال میں 365 دن لگا لیں, 10 سال آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی, 18,250 نمازیں بن جاتی ہیں. ایک سنت رسول جو 18,250 دفعہ ہوئی ہو, اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کوئی کہے کہ یہ سنت اختیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا. جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں, لیکن میں اس میں ایک آپ کو پازیٹیو پہلو بتاؤں. ایز فار ایز بیسک اسٹرکچر آف نماز از کنسرن وہ سیم ہے. یہاں پہ اگر 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا پاؤں نہیں ہے, سب کو انسان ہی بولا جائے گا. ٹھیک, بکش نماز تو وہی ہے جو حرم مکہ میں, حرم مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے, جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فقہ نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا, پہلے بنو عباس کے ذریعے 3 براعظموں میں, اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوایا احناف کا, اور یہ حنفیوں کا سلسلہ شروع ہوا. بیسک اسٹرکچر ایک ہے, رکعتوں کی تعداد ایک ہے, تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے, قیام ہے اس میں سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملانی ہے, سب کے نزدیک رکوع میں تسبیحات ہیں, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے, ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے, اور اگر 3 والی نماز ہے 3 کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر 4 کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہ بیسک اسٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اب بیچ میں جو نماز کا حسن ہے, جو رفع الیدین والا مسئلہ ہے, اس میں بھی جی وہ بھی میں بتاتا ہوں. رفع الیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے 3 امام, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل, وہ تو اتفاق کرتے ہیں. جی رفع الیدین ہے. ایون شیعہ کے بھی امام شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اس کی حدیثیں موجود ہیں. جی دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفع الیدین چھوڑ دیا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے 5 نمازوں کا شیڈول آیا ہے. ساری نمازیں نبی اسلام نے پڑھی مدینہ شریف میں, جو 5 وقت کا شیڈول ہے. وہاں تو تہجد کی نماز تھی مکے میں. تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم میں ہے نا, ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, کچھ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اب اس زمانے تک غزوہ تبوک تو نبی اسلام کی ڈیتھ سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے ہوئی ہے, اس وقت تک نبی اسلام رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, اور وہ گڑبڑ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جز رفع الیدین لکھ دی تھی. بیسیکلی رفع الیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا, چھوڑ دیں تو جائز ہے. سٹارٹ اس سے ہوا, یہ جو نفرت ہے تو جائز ہے. ہاں یہ انہوں نے بات کی, ہاں سٹارٹ اس سے کیا. لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیاں مارنا ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف مسواک یہاں سجائی ہوتی ہے سنت کے نام کے اوپر, اس پہ پگڑی پہنی ہوتی ہے, لیکن رفع الیدین میں فرقہ واریت آڑے آ جاتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اگر پیران پیر کو نماز کا طریقہ, ان کے نزدیک تو پیران پیر ہے نا, ہم بھی انہیں ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی مانتے ہیں, تو اگر تمہارے پیروں کے پیر کی نماز غلط ہے, مکھیاں مارنا ہے,
تو اصل مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز خراب ہے, تمہارے پیر کی نماز تو درست تھی. تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فقہ میں امام حنیفہ کے فالوور ہیں, پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے, تو یقیناً نبی الاسلام کے نقش قدم پہ ہے, تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی الاسلام سے سیکھی ہوگی, اور یہ بھی آپ کے لیے, ان لوگوں کے لیے. ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں, نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے, خود انہوں نے ادھر سے کاپی کیا ہوا ہے. اچھا بہت سے اختلافات, ہاتھ باندھنے پہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ باندھنے کی بھی ہیں. میں کچھ نمازیں اہل سنت کے ہاں جی اہل سنت کے ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں. عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شیبہ میں, جنہوں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اہل سنت جو ہے وہ چھوڑ جی پڑھتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. مالکی تو آلموسٹ سارے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, اگرچہ ان کی کتاب الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی حدیث بھی ہے, اور وہی حدیث امام بخاری نے بھی لی امام مالک سے چند واسطوں سے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے. اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے. میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. نماز جمع کرنا سنت ہے. نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ سوچو گے معجزہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب نمازیں جمع کی, صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیث ہے 1628 سے 1637 تک, تو ابن عباس سے پوچھا تابعین نے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, بغیر کسی وجہ کے, ہاں جی, مدینہ شریف میں نمازوں کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. آج پوچھے یورپ اور امریکہ میں جن بیچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن کے وقت جاب کے لیے, وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھے, اس کے بعد پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے, کہ نماز قضا نہیں ہو سکتی. یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں, پرائم منسٹر ہوں, جن کی مصروفیات ہے, زور اثر کو جمع کریں, مغرب اور عشاء کو جمع کریں, 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں, آسانی ہے. اور وجہ کوئی بھی نہ ہو چاہے کوئی وجہ نہ ہو, یہ آسانی ہے. تو اس پہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ جی اس لیے کہ اہل تشیع بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ جواز کی حد تک تھا, اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے مینج کرنا مشکل ہے, مصروفیات میں. جی جی اچھا, لیکن شیعہ نے اسے روٹین بنا لیا. سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا, ہم اس کو غلط کہیں گے. اگرچہ ہماری مسلم شریف میں 10 حدیثیں لکھی رہے, وہ تو کس نے پڑھنی ہے, وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں. ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے. اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نہج البلاغہ کتاب ہے, مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنروں کے نام ایک خط لکھا ہے, اس میں 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے. سید جواد نقوی صاحب جو لاہور میں ہیں, اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں, وہ بھی ماشاءاللہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں. انہوں نے بقاعدہ ویڈیو میں آگے کہا ہے, وہ خود بھی, ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی, انہوں نے اثر زیادہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے, یہ جواز ہے. تو میرے پاس ٹائم ہے, میں تو جواز. ایران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن افضل یہی ہے کہ ہاں جی, لیکن پاکستان میں جی دونوں طرف ایکسٹریم رویے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سی ایسی روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں کر رہا ہوں. مثال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن 12 سے لے کے 17 تک منایا جائے گا. بہت جیسے غار ہرا کا واقعہ جو ہے وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا. کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک تکا بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا, تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا, اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے, بال کہاں تک کرنے. اگر سنتوں کو اتنا واچ کرنے والے لوگ ہیں, تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر دی؟ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہے, ہم تو بکش مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کھول کے دیکھ لیں, انہوں نے انس بن مالک کے شاگرد محمد بن اسحاق کا قول نقل کیا کہ نبی اسلام پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی, جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا, اصول الکافی میں 110 نمبر چیپٹر ہے, اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. شیعہ پریکٹیکلی 17 کو منا رہے ہیں, کتاب ان کی 12 کہہ رہی ہے. امام خمینی نے جھگڑے ختم کیا, انہوں نے 12 سے 17 پورے کا پورا ویک ڈکلیئر کر دیا, لیکن کتابیں جو ہے نا 12 کے اوپر متفق ہیں. لیکن وہی سنیوں نے 12 پکڑ لی نا, تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی نا. تو اس KFC میکڈونلڈ کا فرق تو رہے گا. اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ, تو ایک طرف ہے فرض, مثال کے طور پہ 4 رکعت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے, ایک طرف ہے نوافل. اب بہت سے علماء کرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑھا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا. یہ جذباتی جملے ہیں, یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے, بالکل ایسا نہیں ہے. جو احادیث ہیں وہ تو بالکل, جب آپ زائد اس کے لیے لفظ بول رہے ہیں تو خام خواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدو صحابی ہے, اور عموماً بدو صحابی جو ہے نا وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے, سواری سے اترا بھی نہیں تھا. جی 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 اچھا شریف, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائے میں جنت میں پہنچ جاؤں, ہاں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ, ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے, فرض زکات دے, اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ. اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا, اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے. اچھا اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا. جب واپس مڑا آپ نے فرمایا کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. اچھا اس میں واضح الفاظ ہے کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہو. اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤں گا. اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں کہ زکات کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ 2.5% دے دو باقی نہ بھی دو. اس کو 3 نہیں کرتے, اس کو نہیں 3 کرنے دیتے, اور کہتے ہیں کرو تو ثواب ہے, لیکن 2.5 دو تو سارا مال پاک ہے, اور 2.5 ہمیں دے دو. جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی 2 سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں؟
वहां भी कहना कि दो पढ़ो, बिल्कुल मुस्लिम में हदीस है, दुनिया और जो कुछ इसमें उससे बढ़कर महबूब है। मैं भी कोशिश करता हूं कि सारी सुन्नतों का वितर का इत्माम करूं, लेकिन अलमौता इमाम मालिक खोल के पढ़े, जो फाते ईरान है साद इब्न अबी वकास, पूरी जिंदगी इशा की 5 रखते पढ़ते थे, 4 फर्ज और एक वितर, 2 सुनते भी नहीं पढ़ते थे इशा की, एक वितर पढ़ते थे, क्योंकि वितर एक ताकीदी सुन्नत है, वो भी फर्ज कोई नहीं है। मौला अली का कौल है जामे तिरमिजी में कि वितर सुन्नत है, लेकिन इसे मत छोड़ो, एक ताकीदी सुन्नत है, ऑब्लिगेटरी फिर भी नहीं है, तो फर्ज नहीं है। और ये देखें इन्होंने नमाजों को इतना मुश्किल किया, जब आप इशा की 17 रखते बताएंगे और टोटल 24 घंटे में 17 रहते, लोगों ने हमारी वीडियोस के बाद ना सिर्फ नमाज शुरू की, फिर सुन्नतें और नवाफिल भी शुरू कर दिए, क्योंकि स्टार्ट तो हुआ ना, पड़ जाएगी। तो फिर अगर आप इतनी लंबी दाढ़ी बताएंगे कि ये सुन्नत है, हालांकि नबी इस्लाम की तो दाढ़ी नहर तक थी, तो कभी किसी ने दाढ़ी रखनी, हमने बताया कि यार दाढ़ी मुतलकन रखना ये नबी इस्लाम का हुक्म है, चाहे वो छोटी शायद अफरीदी वाली हो, मुट्ठी हो जाए तो सुन्नत है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, और अगर छोटी भी रख लो तुम सुन्नत में दाखिल हो जाओगे। लेकिन छोटा पेट भी होना चाहिए। हाँ जी, आप भी रख ही लें। मैंने तो गांधी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप दाढ़ी रख लें, आपकी बाद में वजन आ जाएगा। मैं भी देखे ना ये पगड़ी, मौलाना मदूदी फरमाते थे कि जो दर्स देने वाला है वो पगड़ी भी पहने और दाढ़ी छोटी ना रखे, बड़ी रखे, ताकि ना असर हो। और ये हकीकत बात है, मैंने तो वैसे ही सुचल दाढ़ी है, मैंने कभी कटवाई नहीं है, लेकिन ये देखे पगड़ी मैंने इसलिए अडॉप्ट की है, मैं टोपी में भी दर्स दे सकता था, ताकि गेटअप के जरिए एक मैसेज आता है। और दीनी तबके में जो शैतान घुसा हुआ है ना कि जी इसकी शक्ल सूरत सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, मैं जो झूठ बोलता हूँ, वो इस चीज को समझते हैं कि दाढ़ी होनी चाहिए, हालांकि दाढ़ी मुड़ाना छोटा गुनाह है, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। झूठे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कौल है मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती, ये कर सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती। इंजीनियर साहब, आमतौर पर उलमा कलाम कहते हैं कि जो इख्तलाफ है, इख्तलाफ दीन जो है ये अल्लाह ताला की रहमत है, और मैं इस बात को इस तरह से समझता हूँ कि अगर ये इख्तलाफत ना होते तो हम भी कैथोलिक होते, हमारे यहाँ को मजहब के ऊपर बहस ही ना करता जितनी कि हम करते हैं। ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत ज़रूर है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज अगर आप देखें तो मुसलमानों के यहाँ तहकीक का कोई तरीका नहीं रहा। कुरान पढ़ना अगर रोक दिया जाए और डायरेक्ट हदीस पढ़नी रोक दी जाए तो नौजवान जो है वो इल्म कहाँ से लेंगे। और अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर रहा हूँ तो मेरा थीसिस जितना सही हो सकता है उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि मेरा थीसिस गलत भी हो, वो फिर भी थीसिस ही होगा। तो जब गलती के इख्तलाफ पे मेरे पे कुफर पे फतवा लग जाएगा तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा क्यों? देखें ये जो आपने कहा ना इख्तलाफ रहमत है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें, इख्तलाफ राय रहमत है। मुखालफत जो है वो तो सबसे बड़ी लानत है जो हमारे ऊपर पड़ी है कि हमने एक दूसरे की तकफीर करना शुरू कर दी। मुखालफत कर जी, इख्तलाफ राय तो साहबा में भी हुआ है, और उसमें से कितनी ऐसी चीजें बड़े बड़े मौकों पे हुआ। आप देखें सही बुखारी में तालीकन इमाम बुखारी लेके हैं कि सैयदना उमर ने अपने दौरे खिलाफत में एक शख्स के ऊपर हद जारी कर दी और वो पागल था। हजरत अली ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन 3 लोगों से तो अल्लाह ने कलम उठाया है, एक मजनून है, एक नाबालिग है और एक सोया हुआ शख्स। तो हजरत उमर ने अपना डिसीजन वापस लिया। देखें इख्तलाफ राय के कितने फायदे हासिल होते हैं। बाकी जो आपने ये बात की ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुसलमानों में तहकीक वाला मामला खत्म हो गया, जाहिर है कि जब हम महकूमी में चले गए ना, बनु अब्बास जो है हमारा एक गोल्डन पीरियड था, अहादीस की किताबें भी लिखी गई, साइंस में भी तरक्की हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हुकूमती लेवल के ऊपर ऐसे लोग आ गए कि जो खास स्कूल ऑफ थॉट को गोद लेना शुरू हो गए। सबसे पहले मुतजिला को गोद लिया मामून रशीद ने, अच्छा, और फिर तलवार के जोर के ऊपर सबको इसका पाबंद किया जी, अच्छा। फिर देखें इसी की नस्ल में आगे जाके मुतवक्किल जो है वो बिल्कुल 180 डिग्री हो गया। वो अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट का फॉलो करने वाला था, चुन चुन के मुतजिला को, उन्हीं लोगों को जेलों में डलवाया, किताबें जाया करवा दी, ये करवा दिया। तो ये जो हुकूमती इन्वॉल्वमेंट है ना, ये सबसे बड़ा, यानी आप समझ लें एक कल्ट है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। इमाम खुमैनी ने वहां पे जितने तालीमी इदारे हैं ना ईरान में, उनको गवर्नमेंट से आजाद किया हुआ है, उनका अपना बजट है। आपको पता है जी लिटरेसी रेट कितना है? नहीं मुझे पता। 98। हाँ देख लें। फिर उन्होंने कहा अगर आप हुकूमतों से बजट लोगे तो हुकूमतों की गलतियों के ऊपर तो आप तनकीद ही नहीं कर सकते। तो ये हुकूमतों ने जब गोद लिया, अब यहाँ पे भी देखें सब कॉन्टिनेंट में, मैं खुद खानदान मुगलिया से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन यहाँ मुगलों ने क्या किया, इन्होंने औरंगजेब आलमगीर हमारा दादा था, भाई को कत्ल करवाया, अपने कई भाई कत्ल किए, बाप को शाहजहां को जो है वो डाल दिया जेल के अंदर, जहां वो उस ताजमहल को देखता रहे, और उसी की वालदा थी वो ताजमहल जिसका बना हुआ था। और दूसरी तरफ आलमगीरी लिखवा के उलमा को ऐसा फैम किया, रोटी रोजी के ऊपर लगा के, लोग कहते हैं जी टोपियां वो सी के गुजारा करता था, नमाज कभी नहीं छोड़ी। मैं कहना भरा भी नहीं छड़िया उन्हें, कोई प्यो भी नहीं छड़िया। ये उसका दूसरा पहलू था। ये दो रुख होते थे। यहां भी आज भी आप पॉलिटिशियंस को देखें, अगर आप उनके पॉलिटिशियंस को छोड़ दें, बाकी हमारे जो जितने अमीर लोग हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स हों या उनके, आप जरा फलाई कामों को देखें, लगता है कि ये तो सीधे जन्नती हैं, आतम ताई से ज्यादा इनका निकल आएगा वहां पे रिकॉर्ड। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दूसरी एक्सट्रीम पे होते हैं। तो बेसिकली हुकूमतों का जबरदस्ती वाला मामला, उसकी वजह से लोगों को रोक देना कि कोई इख्तलाफ राय करे, पूरे पूरे खानदान समेत गायब हो जाए। मुझे बताएं, मैंने जो, अगर ये रोकना ही था तो फिर मदारिस में रोकते। देखें मैं वो मदारिस वाला सिलसिला तो बाद में आया ना, मुझे बताएं जो मैंने ये हंगामा खड़ा किया हुआ है, एक लम्हे के लिए सोचें डेमोक्रेसी ना हो पाकिस्तान में, अगर डेमोक्रेसी ना हो यहां पर, अगर यूट्यूब ना हो और हुकूमती लेवल के ऊपर एक स्टॉन्च किस्म के किसी फिरके की हुकूमत आ जाए तो मुझे ये काम नहीं करने देंगे। अच्छा, वो मदारिस की भी जो आप बात कर रहे हैं, मदारिस भी जनाब उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलते थे, ये ज़हन में रखिएगा। आज भी अगर आप देख लें हमारे मुल्क में सबसे स्ट्रॉन्ग तबका एस्टैब्लिशमेंट का ना, तो आप देखते हैं कि जरा से उनका इशारे अबरू होता है तो फतवे कैसे निकलना शुरू होते हैं। वही उलमा चंद दिन पहले ये बात कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जाके दूसरी बात। भी सरकारी उलमा का टाइटल लगा हुआ है और उस पर कोई उनको हया भी नहीं है। लेकिन मैं इस एतबार से एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करूंगा
کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے, تنگ بھی نہیں انہیں کرتے, بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے رہے. لیکن جو ان کے پے رول کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہر دفعہ بلاتے ہیں, وہ پھر ان کے ساتھ تصویریں کھنچاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ بس اس کے اوپر کام کرو.